بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق اللہ العظیم. حق تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. ضرور چھوڑ دو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں. ظاہر سے مراد ہمارے جسم کے وہ اعضاء جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو ظاہر کہتے ہیں. جیسے ہماری آنکھیں، ایک شخص کی آنکھ دوسرے کو نظر آتی. اگر ہم سامنے والے کو دیکھیں تو اس کے کان دکھائی دیتے ہیں، اس کی ناک دکھائی دیتی ہے، اس کا منہ، اس کی زبان دکھائی دیتی ہے، ہاتھ دکھائی دیتے ہیں، پیر دکھائی دیتے ہیں. لباس میں ہوتا ہے، اس وجہ سے پیٹ اور شرمگاہ نظر نہیں آتے، مگر ہیں ظاہر ہی میں، وہ اپنے آپ کو تو نظر آتے ہیں. تو یہ اعضاء جتنے بھی ہمارے بدن کے ہیں پارٹس، یہ ظاہر ہے ہمارا. اور کچھ ہمارا باطن ہے. باطن کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، وہ ہمارے جسم کے اندر ہے. جیسے ہمارا دماغ ہے، اندر ہے، ہمارا دل ہے، اندر ہے. اور عام طور سے دماغ کو سب کچھ کہتا ہے، لیکن قرآن دل کو سب کچھ کہتا ہے. اصل جو ہے وہ دل ہے. دماغ بھی دل ہی کے ماتحت ہے اور باقی سارے اعضاء دل کے ماتحت ہے. اصل دل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا: الا وان فی الجسد مضغۃ. غور سے سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اگر وہ ایک عضو تمہارا، وہ ایک پارٹ تمہاری باڈی کا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ ایک بگڑتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑتا ہے. الا وہی القلب. سن رکھو، وہ دل ہے. دل ایک پارٹ ہے ہماری باڈی کا، باقی اور سب ہیں. جتنے ہیں پڑھے لکھے تو جانتے ہیں جسم میں کیا کیا ہے. بچپن ہی سے بچوں کو، نرسری ہی سے، یہ کان ہے، یہ ناک ہے، یہ سر ہے اور یہ زبان ہے، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. ہر پڑھے لکھے کو معلوم ہے اس کے جسم میں کتنے اعضاء ہیں، موٹے موٹے سب کو معلوم ہے. ان سب اعضاء میں سے ایک عضو کا نام ہے عربی میں قلب، اور اردو میں ہم اس کو دل کہتے ہیں، انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں. وہ ایک ہمارا پارٹ ہے باڈی کا، ایک، اور بہت سے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں اللہ نے ہر چیز کی حقیقت سے باخبر کیا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں، تمہاری باڈی میں صرف ایک عضو ایسا ہے کہ سب کو درست کرنے کے بجائے اس کو درست کر لینا کافی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھ صحیح ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا کان صحیح ہو جائے، میری زبان صحیح ہو جائے، میرے ہاتھ پیر غلط کام نہ کریں،
میرے پیٹ کے تقاضے غلط نہ ہوں، میری شرمگاہ کے تقاضے غلط نہ ہوں. یہ سب شریف آدمی چاہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اسے نصیب ہو جائیں. تو حضور فرمانے ہیں کہ یہ 10 15 20 اعضاء کو درست کرتے بیٹھنے میں زندگی نکل جائے گی. اس کو چھوڑو، تم ایک عضو کو صحیح کرو. وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، پوری باڈی کا کنگ ہے. اس کو صحیح کرو تم. اگر وہ صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہو جائے گا. کسی ملک کا بادشاہ صحیح ہو تو سارا نظام صحیح ہے، اور اس ملک کا کسی ملک کا بادشاہ ہی ظالم ہو تو سارا نظام بگڑ گیا. تو قلب جو ہے، دل جو ہے ہمارے جسم میں، یہ شاہ ہے، بادشاہ ہے. ہمارے نبی فرما رہے ہیں اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دل اگر درست ہے تو سارے اعضاء و جوارے ٹھیک چلیں، اور دل بگڑ گئے تو سب اعضاء و جوارے بگڑ جائیں. اس لیے اس کو ایک کو درست کرنے کی فکر کرو، اس کو صحیح کرنے کی فکر کرو، اس سے پھر سب صحیح ہو جائے گا. تو دل کہاں ہے؟ اسی کا نام باطن ہے. ظاہر تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ سب یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، سب اپنے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اعضاء ظاہرہ ہیں. اور ایک ظاہر میں نہیں ہے، وہ ہماری باڈی کے اندر ہے. اللہ نے اسے جسم میں چھپا کے رکھا ہے، تو وہ باطن ہے. ذرو ظاہر الاسم و باطنہ. ظاہر کے اعضاء کے گناہوں کو بھی کر دو، چھوڑ دو، اور جو باطن سے گناہ ہوتے ہیں یعنی دل سے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو. یہ دونوں کو چھوڑو، یہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، انسان کی محنت سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اس کی کمائی ہے. جو لوگ گناہ کما رہے ہیں، یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، ان کی کمائی کا ان کو ان قریب بدلہ ملنے والا ہے. بدلہ ملے گا جو بھی کما رہے ہیں. آنکھ سے اگر گناہ کما رہے ہیں تو بدلہ ملے گا، زبان سے اگر گناہ کما رہے ہیں تو بدلہ ملے گا، ہاتھ سے گناہ کما رہے ہیں تو بدلہ ملے گا، سامنا کرنا پڑے گا. پیر سے، کسی بھی عضو سے. اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن مجید کے اندر. قرآن تو بھائی اللہ کی کتاب ہے، اور جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ ماننا ہی ماننا ہے. کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں بچنے کا اس سے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے دنیا میں بھیجا، اللہ نے زندگی دی، اللہ موت دے گا، اور اللہ اپنے سامنے بلا کے حساب لے گا. تو سب کچھ اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو ہر مومن کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ گناہوں کو ظاہری بھی چھوڑ دے اور باطنی بھی چھوڑ دے. دنیا میں ہمارا یہ قیام جو ہے بہت مختصر سا، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ دنیا میں قیام پورا حساب ڈال لو تو 100 برس سے آگے تو نہیں جائے گا. اور اگر کسی کی عمر 100 سے بھی کراس کر جاتی ہے تو ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آتا ہے. صاحب ایک آدمی بہت مرنا چاہیے تھا، نہیں مرا. تعجب کی بات ہے. اس کا جینا تعجب کی بات نہیں، اس کا جینا ہی تعجب ہو گیا، کیونکہ مرنا چاہیے تھا، اب تک مر جانا چاہیے تھا، نہیں مرا. تو گنیز بک کے اندر اس کا نام آئے گا کہ ایک آدمی نہیں مر رہا ہے بھائی دنیا میں، پتہ نہیں کیوں نہیں مر رہا ہے، لہذا اس کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرو کہ نہیں مر رہا ہے. مرنے والوں کا نام کہیں نہیں آیا. اس واسطے نہیں آیا کہ سب کو پتا ہے کہ بندہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اور عمر اس کی 100 کراس نہیں کرتی، 100 سے آگے عام طور سے نہیں نکلتا. 60 70 80 85 80 بس اس میں گزر جاتے ہیں. اس لیے
دنیا میں مرنے والوں پر کوئی تعجب نہیں کرتا، نہ مرنے والوں پر تعجب کرتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ جب یہ معلوم ہے ہم کو تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم مر کے جائیں گے کہاں؟ کیا مر کے ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے؟ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ جب وہ جلا دیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا وہ سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کے ہاں بھی الگ الگ تھیوری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف شریر ختم ہوتا ہے، یعنی جسم۔ اب پتہ نہیں ہندی میں جسم کو شریر کہتے ہیں، شریر، اور عربی میں شرارت کرنے والے کو شریر کہتے ہیں۔ تو شرارتیں یہ جسم ہی کرتا ہے نا، تو اس لیے شاید ہندی میں اس کا نام شریر رکھا گیا ہے۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ شریر تو جلانے سے ختم ہو گیا، لیکن آتما جو ہے وہ کہیں نہیں جاتی، وہ ہمیشہ رہتی ہے، تو بھٹکتی پھرتی رہتی ہے۔ اگلے جنم میں اگر اس نے اچھی زندگی گزاری تھی تو اچھے شریر میں واپس آ جائے گی، اور اگر بری زندگی گزاری تھی تو بری شریر میں واپس آ جائے گی۔ اللہ عالم، ان کے خیالات ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم مر جاتے ہو تو اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہو۔ مرنا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، مرنا شفٹ ہونے کا نام ہے۔ جیسے باپ کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں تھے تو دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا سے برزخ میں جائیں گے، برزخ سے حشر میں جائیں گے، حشر میں اپنا فیصلہ ہونے کے بعد خدا نہ خواستہ دوزخ یا پھر جنت، پھر وہاں سے کہیں شفٹ ہونا نہیں ہے۔ وہ آخری ٹھکانہ ہے ہمارا۔ اگر جنت ہے تو نعم المہاد، اور اگر جہنم ہے تو بئس المہاد، بئس القرار، بئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ۔ سب کے لیے آخری ٹھکانہ یہ دو میں سے کوئی ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہمیں اپنے مرنے کی فکر اپنے جینے سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جینا بہت تھوڑا ہے، سنچری بھر کا بھی نہیں، 100 برس کا بھی نہیں ہے جینا۔ اس تھوڑے سے جینے کے لیے تھوڑی سی فکر ضرور کر لیں، اب باقی ساری فکر ایمان والے کو مرنے کی کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر ہی چلے جانا ہے، ادھر ہی جاتے رہنا ہے۔ پھر یہاں سے قبر میں چلے گئے، قبر سے پھر حشر میں اللہ اٹھائے گا، پھر حشر سے پھر کہیں اور جانا ہوگا، صراط پر جانا ہوگا، پھر اس کے بعد دوزخ یا جنت۔ تو ادھر کا قصہ لمبا ہے اور ادھر کا کام بہت بڑا ہے۔ زندگی کا زیادہ حصہ آخرت کے بنانے میں صرف کیا جائے، زندگی کا تھوڑا حصہ دنیا سنوارنے میں لگا ہے۔ بے دنیا میں بھی ہم عزت سے رہیں، راحت سے رہیں، آرام سے رہیں، دنیا کی بھی فکر کرنا ہے، لیکن زیادہ نہیں کرنا ہے۔ مومن زیادہ نہیں کرتا، زیادہ فکر آخرت کی کرتا ہے، ہر وقت دماغ میں اپنی آخرت سوار رہتی ہے اور اس کی فکر کرتا ہے۔ تو بھائی جب یہ کام بہت ضروری ہے اور ہر مومن کو کرنا ہے، اور ہم لوگ خاص طور سے جو اس وقت اس مسجد میں اللہ کے گھر میں اعتکاف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو کرنا ہی ہے، اس واسطے کہ اگر آپ لوگوں کے قلوب میں مرنے کا اور مرنے کے بعد کا مسئلہ نہ ہوتا، آپ آخرت کا عقیدہ نہ رکھتے ہوتے، تو کام کاج چھوڑ کے، گھر کا آرام چھوڑ کے، گھر کا کھانا پینا چھوڑ کے مسجد میں آ کے کائے کو پڑے رہتے تھے۔ بعض حضرات شہر سے آ کے پڑے ہوئے ہیں، بعض حضرات اس کے دور دور علاقوں سے سفر کر کے آ کے پڑے ہوئے ہیں۔ کائے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو آخرت کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ آخرت ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اسی ماننے کی وجہ سے آپ اتنی قربانی دے رہے ہیں۔
کہ بھائی کہیں اللہ خوش ہو جائے، بس میرا آخرت کا کام بن جائے، میری آخرت درست ہو جائے، اسی لیے تو وقت نکالا، اسی لیے تو یہاں آئے، اسی لیے تو آپ دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو بھی مضبوط رکھے، اور اللہ پاک ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو عمر بھر میں دل کے سنور جانے کا سبب بن جائے، اعضاء و جوارح کا گناہوں سے محفوظ ہو جانے کا سبب اللہ تعالیٰ بنا دے۔ یہ تو میں نے تمہیدی طور پر آج آپ کو زائد بات بتا دی ہے، تاکہ پہلے ذہن بن جائے، پھر آپ کو ہم اس نصاب کی طرف لے چلیں گے جس کو اگر آپ محفوظ کر لیں، ذہن میں کر لو یا کاغذ قلم پہ کر لو۔ عرب کہتے ہیں کہ العلم صید والکتابۃ قید، علم شکار ہے اور لکھ لینا اس کا جال ہے۔ ہاں اگر بہت ذہین لوگ ہوں تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ بھائی ہر بات ذہن میں بھی محفوظ کرو، مگر علم یہ بتاتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کے لوگ تو لکھنے کو عیب سمجھتے تھے اور حافظے کو، میموری کو کافی سمجھتے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی وجود میں آتی جا رہی ہے، انسانی صلاحیتیں نکمی اور ناکارہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، صلاحیتوں کو سب باہر لا رہے ہیں۔ اب آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ اب دنیا میں بچا کیا ہے صاحب۔ اب تو جو ہے کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی آفس میں جو استقبالیہ ہوتا ہے، استقبالیہ میں بھی ایک کمپیوٹر کو بٹھا دیا جا رہا ہے، انسانی شکل کا بنا دیا گیا ہے، روبوٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے کچھ بھی پوچھ لیجئے، آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ تو آدمی کی ضرورت ختم ہو گئی، اب آدمی کی ضرورت نہیں۔ آدمی تھکتے تھے تو 6 گھنٹے کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا، اب یہ تھکتا بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے خود ہی کر لیتا ہے کام، خالی اس کو چارج کر دینا پڑتا ہے۔ لہذا 4 آدمیوں کی ضرورت ختم ہو گئی، ایک آدمی کر لے گا، ایک مصنوعی آدمی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی صلاحیتیں برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مشینی صلاحیتوں سے کام نکل جا رہا ہے۔ تو آج کل دماغ میں محفوظ کرنا بہت مشکل ہے، کمپیوٹر میں محفوظ کرنا آسان ہے۔ تو آپ کہیں بھی کر لیجئے، مگر کر لیجئے، ہم آپ کو ترتیب کے ساتھ قلب کو سنوارنے اور ظاہر و باطن دونوں کے گناہوں سے بچنے کے واسطے روزانہ 3 باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ کورس ہے آپ کا، اسے محفوظ کرنا، سمجھنا، یاد رکھنا اور عمل کرنا۔ اگر یہ 10 دنوں میں سیکھی ہوئی ان 30 باتوں پر آپ نے اپنے کو قائم کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ اس دفعہ ہم نے جو اعتکاف کیا اس کی قیمت ہم کو وصول ہوگی اور ہمارا بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ برسوں خانقاہوں میں پڑھ کر وہ تربیت نہیں ہوگی، جو آپ ان باتوں کو سمجھ لے کر عمل شروع کر دیں تو آپ کی جو تربیت ہو جائے گی وہ برسہ برس کے مجاہدوں سے بھی نہیں ہوگی۔ کام کو آسان کر دیا گیا، کیونکہ یہ دور ہی کاموں کو آسان کر لینے کا ہے۔ مشقت کون کرنا چاہ رہا ہے؟ مشقت تو کوئی بھی کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو ظاہر اور باطن سے متعلق 3 باتیں آپ کو آج کی تاریخ میں بتا دیں گے۔ الحمدللہ بظاہر یہ ہمارا عشرہ ہی ہوگا کیلنڈر کے اعتبار سے، تو برابر سرابر وقت ملے گا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ جو پہلا نمبر ہے، باطن کو ظلمت سے بچانے کا۔ دل اندھیرا ہوتا ہے اسی کو فساد کہتے ہیں، دل روشن ہو جائے تو اسی کو صلاح کہتے ہیں۔
جو ابھی حدیث سنائی نا میں نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اگر دل درست ہے تو سب درست ہے، اور دل بگڑ جائے تو سب بگڑ جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں اب ہم دل کو کیسے درست کریں؟ تو دل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اندھیرا ہوتا ہے یا روشنی۔ تو ہم کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اندھیرے کو ختم کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندھیرے کو ختم کرتے ہیں اور اس میں روشنی بنا لیں۔ اس لیے کہ اندھیرا ختم ہو جانا اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں ایک طاقتور روشنی کا پیدا ہونا بھی ہے۔ جیسے رات گزر جائے مگر دن نہ آئے، سورج نہ نکلے تو پھر کیا فائدہ ہوا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے، یو پی وغیرہ میں بہت سخت قسم کی سردی ہوتی ہے، ان دنوں میں رات گزر جاتی ہے، اب پھر بھی اندھیرا ہی رہتا ہے، دن میں بھی اندھیرا رات میں بھی اندھیرا، دن میں بھی اندھیرا رات میں بھی اندھیرا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ایک ہفتہ ہو گیا سورج نظر نہیں آیا، 10 دن ہو گئے سورج نظر نہیں آیا، تو رات میں بھی اندھیرا دن میں بھی اندھیرا، یہ کافی نہیں۔ رات گزر جائے تو سورج نکلے اور دن آئے تب ہمارا فائدہ ہے۔ تو دل کا اندھیرا ختم ہو جانا آدھی کامیابی ہے، اور دل میں روشنی کا پیدا ہو جانا یہ باقی آدھی کامیابی ہے۔ تو پہلی چیز جو ظلمت کا سبب بنتی ہے وہ شہوت البطن ہے، یعنی پیٹ کی خواہشات۔ ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان کا دماغ اور اس کے اطراف میں اعضاء ہے، اور جو انسان کا پیٹ اور اس کے اطراف میں اعضاء ہیں، بس یہی سارا شر و فساد کا سبب ہے۔ ان کی حفاظت ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دیتا ہے، شر سے فساد سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ کھانا پینا اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، کھانا چاہیے پینا چاہیے، مگر حلال ہی کھانا چاہیے، حلال ہی پینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 90% چیزوں کو حلال کیا ہے، 100 میں 10 چیزوں کو حرام کیا، بلکہ اتنی بھی نہیں، مگر چونکہ آزمانا تھا تو چند چیزیں اللہ نے حرام کر دی، باقی سب حلال ہیں۔ آپ حلال کمائیے اور حلال کھائیے، اور حرام کمانے سے بچیے، حرام کھانے سے بچیے، اس لیے کہ اس سے دل میں ظلمت پیدا ہو، دل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دل اندھیرا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، دل اندھیرا ہو جاتا ہے تو اچھا اور برا سمجھ میں نہیں آتا، دل اندھیرا ہو جاتا ہے تو حیا اور بے حیائی میں تمیز نہیں ہوتی۔ اس لیے دل کو اندھیرے سے بچانا، تو دل کو اندھیرے سے بچانے کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں دل کی ہر چاہت کو کھانے کے سلسلے میں پورا نہیں کرنا، حرام چاہتوں کو نہیں پورا کرنا ہے، اور ایسی چاہتوں کو بھی پورا نہیں کرنا ہے جس سے انسان کی طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ کہ حلال کیوں نہ ہو۔ یہ ہے شہوت بطن، اس سے بچنا، بچیں گے تو اندھیرا دور ہوگا، نہیں تو یہ چیز اندھیرا پیدا کرے گی۔ جو جی میں آیا کھائے، جب جی میں آیا کھائے، جو خواہش ہو گئی وہ کھا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ انکم کیسی ہے، کچھ نہیں دیکھا، تو اس سے دل میں ظلمت پیدا ہو، اندھیرا پیدا ہو۔ تو اندھیرا پیدا کرنے والی یہ چیز ہے شہوت بطن، پیٹ کی بے جا خواہشات، اور اندھیرا دور کرنے کے واسطے اس پر کنٹرول کر لینا، تو اندھیرا دور ہو جائے گا۔
10% اندھیرا اس سے دور ہو جائے گا ہمارے دل کا، کہ ہم کھائیں پیئیں مگر حلال کھائیں، حلال پیئیں، اور حلال کھانے پینے میں بھی مقدار مناسب رکھیں، زیادہ کھانے پینے کی عادت نہ ڈالیں، اس سے ظلمت پیدا ہوگی۔ ظلمت سے بچنے کے لیے اس پہ کنٹرول کر لے گا، نہیں کھانے کا نہیں فرما رہے، نہیں پینا نہیں فرما رہے، کھاؤ پیو ولا تسرفو، حد سے تجاوز مت کرو۔ حد سے تجاوز میں دو باتیں آ گئی، ایک یہ کہ مقدار سستی پیدا کرنے والی، بیماریاں پیدا کرنے والی نہ ہو، دوسرے یہ کہ چیزیں طیبات، کلوا من طیبات ما رزقنا، پاکیزہ چیزیں، اچھی چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ۔ بس ان دو باتوں کے ساتھ اپنے کھانے پہ کنٹرول کرنا، پیٹ کی خواہش پر کنٹرول کرنا، اس سے 10% اندھیرا ہمارے دل کا دور ہو جائے گا۔ اور دل کو روشن کرنے والی پہلی چیز، ایک چیز وہ ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع کرنا، التوبۃ والانابۃ، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے دل روشن ہوگا، یہ دل کی روشنی کا سبب ہے۔ بندہ گناہ گار ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی جان کے کبھی انجانے، اللہ کی نافرمانیاں بندوں سے ہوتی ہیں، فرشتوں سے تو نہیں ہوتی، وہ تو گناہ کرنے سے مجبور ہیں، کر ہی نہیں سکتے، ہم ہی لوگوں سے ہوتی ہے، چاہے کتنا نیک آدمی کیوں نہ ہو، کسی سے زیادہ گناہ ہوتے، کسی سے کم ہوتے ہیں، بچا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سے کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے لغزش۔ تو توبہ اس کا راستہ رکھا، ہر گناہ سے دل میں اندھیرا پیدا ہوا، توبہ کر لی تو روشنی آ گئی، گناہ کرتے ہی جو روشنی تھی وہ بجھ گئی، توبہ کر لی تو روشنی واپس آ گئی۔ جیسے بلب ہمارا بجھ گیا تو پھر سے ہم نے فیوز لگا دیا تو پھر روشنی ہو گئی، فیوز اڑ گیا اندھیرا ہو گیا، پھر ہم نے فیوز لگا دیا تو روشنی ہو گئی۔ بس یہ فیوز ہے توبہ، جیسے ہی ہم گناہ کرتے ہیں دل کی روشنی ختم ہوتی، دل میں ایک بلب بجھ جاتا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگ لیں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، تو پھر سے فیوز لگ جائے گا، کنیکشن درست ہو جائے گا ہمارے اللہ کے درمیان۔ تو اللہ نور ہے، ہمارے دل میں نور آ جائے گا، وہ فیوز اڑ جاتا ہے تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اللہ کی روشنی سے ہمارا دل۔ تو اس وجہ سے توبہ رکھا اللہ نے، فیوز اڑتے ہی فیوز ڈال دو اور اللہ سے رشتہ ٹوٹنے نہ دو۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے اللہ کا، اس لیے حبیب اللہ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو گناہوں سے بچو، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ تو 10% روشنی پیدا ہو جائے گی، توبہ کا معمول بنا لیں، توبہ کی عادت ڈال لیں، روز ہر وقت ہر لمحہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی گناہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی کی توبہ کرنا، ایسے بھی ہیں بعض لوگ جن کو گناہ ہی نہیں سمجھ میں آتا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنی نیکیاں بھی غفلت اور لاپرواہی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے معصیت محسوس ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہماری توبہ بھی توبہ کرنے کے قابل ہے، اتنی لاپرواہی سے توبہ ہوتی ہے ہماری اللہ کی عظمت کے مقابلے میں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کتنے گناہ انجانے میں ہو رہے، کتنی باتیں ایسی بول دی بسا اوقات کفر کا سبب بن جاتی ہیں، شرک کا سبب بن جاتی ہیں، نکل جاتی ہے زبان سے، دھیان بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا تو کیا فائدہ ہے بھائی، تب تو موقع ہی نہیں ہے اس کو درست کرنے کا۔ اس لیے توبہ اللہ نے ایسا راستہ رکھا کہ توبہ کرتے رہو جانے انجانے۔ اللہم انی استغفرک
من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكفر والمعاصي كلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے زمانے میں بچپن میں بچوں کو 5واں کلمہ کہہ کر یہ یاد کرتے، 5واں کلمہ کہہ کر۔ صاحب یہ کلمے جو بچوں کو بچپن میں یاد کرا دیتے عقیدے ایمان پر مشتمل، اس میں 5واں کلمہ استغفار ہے۔ اس میں امکانی اور غیر امکانی حقیقی سارے شرکوں سے، کفروں سے، نفاق سے، گناہوں سے توبہ کرنا سکھا دیا گیا کہ سب چیزوں سے توبہ کرو۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اس سے بھی استغفار کرو اور اس سے بھی توبہ کرو۔ یہ بھی ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ توبہ اور انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع رہنا، اس کا استحضار رکھنا ہے۔ ہمارا کوئی مولا، ہمارا مالک وہ روٹھ جائے گا، یہ ڈر ہمیشہ رہنا۔ اور ایسا کام کر لیا جس سے اللہ روٹتے ہیں تو منا لینا، راضی کر لینا، اس کا نام توبہ اور انابت ہے۔ اس سے انشاءاللہ اس صفت کے پیدا ہو جانے سے ہمارے اندر 10% روشنی پیدا ہو جائے گی، ہمارے قلب کے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور جو ہمارا ظاہر ہے اس کو بھی سنوارنا ہے۔ یہ باطن کو سنوارنے کی 2 باتیں بتائی، اور ظاہر کو سنوارنا ہے۔ ظاہر کو سنوارنے کے واسطے جو سب سے بڑا، سب سے پہلا اور عظیم کام ہے وہ الصلاۃ لوقتہا ہے، ٹائم پر نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، وقت پر پڑھنا قضا کیے بغیر، اور وضو اچھی طرح بنانا، جی لگا کر خشوع خضوع سے پڑھنا۔ جتنی اچھی نماز پڑھیں گے ہمارا ظاہر اتنا سنور جائے گا اور اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اگر دکاندار کہتا ہے کہ نہیں صاحب خالی وہ ڈبے سے دھبے لگ گئے ہیں، اندر اچھا ہی ہے ماؤز، تو ہم نہیں لیتے۔ کوئی کہتا ہے وہ پیکنگ کا دھبا ہے، اندر سے اچھا ہی ہے سیب، تو بھی ہم نہیں لیتے۔ کیوں؟ ہم اندر کی اچھائی کا پتہ باہر کی اچھائی سے لگاتے ہیں۔ اس لیے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہمارا باطن روشن ہو رہا ہے تو ظاہر بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ظاہر کے صحیح ہونے کے واسطے الصلاۃ، نماز ہماری زندگی میں ہو، 5 وقت ہو، اہتمام سے ہو، خوشی سے اور جی لگا کر کے ہو۔ یہ نماز ہمارے ظاہر کو منور اور مجلہ کر دے۔ اللہ کو بھی یہ ہمارا مال پسند آئے گا، یہ بندہ اچھا لگ رہا ہے، اللہ کو پسند آئے گا۔ تو 10% ظاہر کی صفائی وہ نماز سے۔ نماز افضل الاعمال ہے۔ نماز کے بغیر ایمان کا سلف صالحین میں کوئی تصور نہیں۔ وہ بے نمازی کو مومن ہی نہیں مانتے تھے۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کہ صاحب سال میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کے پابندی سے نماز پڑھ لیے تو انشاءاللہ اعتکاف میں تو نہیں چھوٹے گی، جماعت سے بھی ہوگی، تکبیر اولیٰ سے بھی ہوگی، اور ماشاءاللہ اچھے قرآن نماز پڑھا رہے ہیں، خشوع خضوع سے بھی ہوگی۔ نماز تو ہماری اب ہو جائے گی۔ یہ کیا کمال ہے کہ ہم یہی پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھ رہے ہیں؟ کمال یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے نکل جائیں، اس کے بعد بھی یہ 10 دن میں جو مشق کی ہے تکبیر اولیٰ سے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے، اس مشق کو پورے سال میں باقی رکھنے کی فکر و کوشش کرنا، تو ہمارا ظاہر بھی مجلہ اور مصفہ ہو کر اللہ کی نظر میں جچنے لگے گا، اللہ کو اچھا لگنے لگے گا ہمارا ظاہر، جب ہمارے ظاہر میں نماز ہوگی۔ اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی منحوس زندگی ہے، منحوس۔
اب اس سے کوئی اور لفظ زیادہ نہیں بولا جا سکتا. خبیث، نحوست، سب سے منحوس زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے کو مومن بھی کہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا. وہ منحوس ترین زندگی گزارتا ہے، چاہے دولت مند ہو، امیر کبیر ہو، 5 لاکھ روپے تنخواہ کما رہا ہو، اب بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہو. بے نمازی ہے تو منحوس بندہ ہے، اس کے ساتھ نحوست، شؤم اور بدبختی لگی ہوئی. اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی شقی، بدقسمت، محروم ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا. اس لیے اسی کو اردو میں منحوسی کہتے ہیں. منحوس ہے، کتنا اچھے کپڑے میں ہوگا، برانڈڈ جوڑا پہنا ہوا ہوگا، برانڈڈ کار میں ہوگا، اور ہر چیز امپورٹڈ یوز کر رہا ہوگا، دیکھنے والوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، لیکن بے نمازی ہے تو منحوس ہے، کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں اس کے پاس. اگر ایمان والا ہے تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن کب تک رہے گا ایمان نماز کے بغیر؟ اللہ ہی بہتر ہے. اس لیے کہ نماز رہے گی تو پھر ایمان بھی رہے گا. اس واسطے یہ نماز ہے. 3 باتیں ہم نے آپ کو آج بتائی. ایک تو یہ کہ ہمارے باطن اور قلب کی ظلمت کو مٹانے کے لیے ہم کو چاہیے کہ پیٹ کے تقاضوں پر کنٹرول کریں، نہ اسراف اور مقدار کی زیادتی کے ساتھ کھائیں، نہ حرام کھائیں، حلال کھائیں اور مناسب مقدار میں مناسب اوقات میں کھانے کا اہتمام کریں. اور ہر ڈاکٹر کہتا ہے کہ صحت کا راز بس یہی ہے، میڈیکل سائنس بھی یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے باطن کو نورانی بنانے کے واسطے توبہ اور اللہ کو یاد کرنا، اس کی طرف لوٹنا، یہ صفت پیدا کر لے اپنے اندر. اس سے ہمارے باطن میں نور پیدا ہوگا، روشنی پیدا ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ظاہر کو روشن بنانے اور اللہ کے لیے قابل قبول بنانے کے واسطے نماز کا اہتمام کریں. یہ نماز میں پورے اعضاء انسان کے استعمال ہوتے ہیں. اس طرح ہمارا ہر عضو مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کو معراج المومنین کہا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت مسلمانوں کو اپنی ظاہر کو پاک صاف کرنے کا حکم دیا ہے. بس یہ 3 صفات ہے. 3 اس لیے تاکہ یاد رہ سکے، محفوظ کر سکیں. اپنے ساتھ اپنے بیگ میں کاغذ قلم ہے تو آپ لکھ لیجئے، اسے محفوظ کر لیجئے. نہیں تو آپ باہر جو بک اسٹال ہے اس میں ان پوری 30 باتوں کا چارٹ بنا ہوا خوبصورت سا موجود ہے، اسے منگوا لیجئے کسی سے اور اسے اپنے گھر بھی لے جائیے تاکہ اپنے سامنے لگا رہے اور روزانہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں. اس صفت کا کیا حال ہے، اس صفت کا کیا حال ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے رہیں. اس لیے اس کو چھپوا کر رکھ دیا گیا ہے. ہم تو اس کا تھوڑا تھوڑا وضاحت اور صراحت کے ساتھ گفتگو کریں گے. نمبر وار آپ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. جو اعلان نماز کے فوراً بعد حافظ اسماعیل صاحب نے مسجد کے منتظمین میں سے ہے جو اعلان کیا ہے، وہ اعلان مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ہے اور وہ اعلان اعتکاف کے انتظامیہ کی طرف سے. اس واسطے کہ ہمارے سامنے ایسی خبریں ہیں گزشتہ چند برسوں سے کہ مسجد میں اعتکاف کے نام پر کچھ مشتبہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ان کا آنا اور ہمارے ساتھ رہنا مناسب نہیں. بعض تو جاسوس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے دینداروں کی شکل میں ہمارے درمیان میں ہو جاتے ہیں. اور اس کا بھی کچھ دنوں سے تجربہ ہو رہا اور اس سال بھی ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اور نیا فتنہ ہے شکیل بن حنیف پر ایمان لانے والوں کا،
اور اس کو یسوع مسیح سمجھنے والوں کا، ان کے لوگ دیکھنے میں بڑے دیندار اور متبع سنت نظر آتے ہیں اور بڑے مجاہد قسم کے لوگ ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد پہنچتے ہیں، سنتوں کا، نماز کا پورا اہتمام کرتے ہیں، زلف رکھے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق لباس ہے، سنت کے مطابق اعمال ہے۔ بڑے سننے میں یہ آیا کہ تہجد گزار ہیں، راتوں میں اٹھ کر بڑی بڑی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے مگر عقیدہ خراب ہے۔ ایک پتہ نہیں کون بدقسمت انسان بہار کی سرزمین سے اٹھا، دلی میں دعویٰ کیا، اب اورنگ آباد میں رہتا ہے، مہاراشٹر میں۔ اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس پر ایمان لا رہے ہیں جا کر کے۔ ایسا کرنے سے پوری امت کے نزدیک، چاہے وہ کوئی مسلک کے علماء ہو، تمام مسالک کے علماء کے نزدیک ایسا کرنے والا خارج اسلام ہے، مرتد ہے۔ ایسے گمراہ لوگ اتنے اچھے اعمال کہ ہم لوگ بھی نہیں کر رہے ہوں گے، اتنے اچھے اعمال نہیں، اور یہ کو جال بنا کر اس میں بھولے بھالے مسلمانوں کو شامل کر۔ تو کئی علاقوں میں تجربہ ہوا کہ اعتکاف میں بھی آگ گھس گئی، اور یہاں تو ہم لوگ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو ایک سسٹم میں جکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اکثر جگہ یہ سب نہیں ہوتا، تو وہ بچوں کے ساتھ رہ کر پورے 10 دنوں کے دوران میں 8 10 12 15 20 جتنے بھی لوگ نوجوان اعتکاف میں ہیں، ان سب کو مرتد بنا کے ان کو یہاں سے، وہ ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں، اعتکاف کے ختم پر ایمان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے تمام ملک کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹمیٹک اعتکاف ہو، کڑی نظر میں ہو، گہری نظر رکھی جائے۔ اس لیے ہم تو شروع ہی سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب یہاں پر سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کوئی سکھانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سکھاتا ہوا ملے گا معتکف تو ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو روک دیں گے۔ تو کوئی سکھانے کی بات یا نہ کرے، بس صرف سیکھنے کی بات کرے اور عبادت کر لے اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ ایسے ہی لوگوں پر کنٹرول کرنے کے واسطے۔ آپ سے تو اتنا خطرہ نہیں، بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ اپنے ساتھی کے ساتھ کوئی اچھی بات کر رہے ہوں گے، کوئی دین کی بات کر رہے ہوں گے، تو کیا برا ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم پہچانے کیسے؟ اس لیے ہم نے سب پر پابندی لگا دی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ علماء ہیں ان سے سیکھ لو، سکھاؤ کوئی نہیں، سب طالب بنو اور کوئی بھی عالم مت بنو، بس۔ یہ ایک اسی وجہ سے پابندی رکھی گئی، اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے ہم نے ہر معتکف کو اپنا کارڈ بنا لینے کے لیے کہا ہے، تاکہ جب چلتے پھرتے کسی پر شبہ ہوگا تو کارڈ پوچھیں گے، اور اگر اس کے پاس کارڈ نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ آدمی مشتبہ ہے، اعتکاف میں گھس گیا ہے، گھس پی ٹی اے کو نکال دینا چاہیے، باہر کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خطرات سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور جتنے لوگ ہمارے نام پر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو دنیاوی خطرات سے بچانے کی ذمہ داری ہے۔ خالی کھانا کھلانا تو نہیں ہے کہ صاحب کھانا اچھا کھلا دو یا خالی آرام سے رکھ دو، نہیں، دین ایمان کا تحفظ، صحیح علم پہنچانا، صحیح دین پہنچانا، صحیح عقیدہ پہنچانا اور صحیح تربیت ہونا ان کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ابھی جو لوگ ایسا نہیں کیے ہیں وہ اپنا اندراج کروا دیجیے، اندراج کرا کر کے پھر وہ کارڈ لے لیجیے، مل جائے گا، یہاں پر کاؤنٹر ہے، انتظام ہے، اس پہ کرا کے آپ بنا لیجیے، اپنے پاس رکھ لیجیے۔ یہ صرف ایک انتظامی سہولت ہے، اس سے ہم کو اطمینان رہے گا اور آپ کو بھی اطمینان رہے گا کہ بھئی ہم اپنے اوقات سسٹمیٹک یہاں پر گزار لے سکیں گے، کوئی ہم کو روکے گا نہیں، اس کا آپ کو اطمینان رہے گا۔ اس لیے یہ کام کر لو، بار بار اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار آدمی کی سمجھ کافی ہے اس کے واسطے، اس لیے یہ کام کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔
اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے عصر تک، عصر سے آدھا گھنٹے پہلے سے تیاری کیجئے تاکہ اذان سے پہلے مسجد کے اندر ہم بیٹھ جائیں، اور اس سے پہلے آرام کر لیجئے صبح سے۔ صبح بھی کیے ہیں آرام اچھا خاصا، لیکن اب کر لیں آرام۔ بعض لوگوں کو صبح نئی نیند آتی، بعض لوگوں کو دوپہر میں نہیں آتی، تو جس کو نہیں آ رہی وہ تلاوت کر لو، جس کو آ رہی وہ آرام کر لو۔ صبح کچھ لوگ اپنا عبادت کر رہے تھے، سب سو رہے تھے تو وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، اب وہ آرام کر لیں گے، جس کا جیسا وہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت